وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ الاول کا مہینہ آتا ہے، جلسے تو بہت ہوتے، جلوس بھی نکالنے والے جلوس نکالتے۔ میں جلوس کی شرعی حیثیت پر اس وقت کلام کرنا نہیں چاہتا۔ جلوس نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور جائز ہے تو کیا طریقہ ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ صحیح کہ غلط ہے۔ میں ان ساری چیزوں کو لپیٹتے ہوئے ان سارے لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں جو جلسے کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ صحیح کر رہے غلط کر رہے یہ تو الگ رکھے، لیکن بھائیو ایک بات اس کے ساتھ یہ کر لے کہ اس جلوس کو بھی اور جلسوں کو بھی غیروں تک سیرت النبی کے پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ سیرت النبی کے پہنچانے کا بہترین ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے سے بھی یہ آواز لگانی شروع کی ہے، اور اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی تو کل 1 تاریخ شروع ہو رہی ہے اور پھر 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ 12 ربیع الاول کو بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، شہر شہر جلوس نکالے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا شہر ہو یا باہر کے دوسرے اور شہر ہو، سب جگہ پر یہ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس موقع کو بہت غنیمت جانے ہر نوجوان، ہر جلوس میں نکلنے والا، ہر جلسے کے اندر شریک ہونے والا اپنے اوپر یہ عہد کر لے کہ اس جلسے کو اور اس جلوس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عام کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دو۔ آپ کہیں گے کیسا ذریعہ بنائے؟ میں نے اس کے لیے ایک تجویز رکھی ہے، پہلے بھی پیش کی ہے، اب چونکہ قریب ہے جلسہ جلوس اس لیے اب پیش کر رہا ہوں۔ وہ صورت و تجویز یہ ہے کہ ہر آدمی 2-4 سیرت کی کتابیں خریدے، کم از کم 1 کتاب خریدے، اس کے ساتھ تھوڑی سی مٹھائی بھی خرید لے، اور اپنے آس پاس میں رہنے والوں اور جلوس میں نکلنے والے لوگ، جلوس میں چلتے چلتے جو بھی غیر مسلم گھر نظر آئے وہاں پر پہنچ کر ایک صدا لگائے کہ بھائی ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، آج ہمارے نبی کی میلاد کی تاریخ ہے، ہم اس میں عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس میں عید منانا جائز ہے ناجائز میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، اس کو اب چھوڑ دیجئے گا، اس کو چھوڑ کر جو اصل موضوع ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ کیا کہ جا کر کہیں کہ ہم اس میں عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کے موقع پر ہم نے آپ کے لیے ایک تحفہ دینا مناسب سمجھا، یہ تحفہ آپ قبول کر لیجئے، ہم کو بہت خوشی ہوگی۔ غیر مسلم لوگ جب دیوالی آتی ہے اور ان کی کچھ عیدیں آتی ہیں تو قرب و جوار میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی تحفہ دیتے، ہم کو بھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، کبھی وہ لوگ مٹھائی دے دیتے ہیں۔ اگر وہ مٹھائی دے رہے ہیں بھائیوں، یہ مٹھائی کھا کے ختم ہو جاتی ہے، ہم ایک مٹھائی ان کو دے جو کبھی ختم ہونے والی مٹھائی نہیں۔ وہ کیا مٹھائی ہے؟ وہ سیرت النبی کی مٹھائی، وہ سیرت النبی کی کوئی کتاب ہو، سیرت النبی کا پیغام ہو۔ ہم کوئی کتاب خرید لے، بہتر انگریزی میں خرید لے، کنڑ میں بھی ملنے والی ہے، ان میں سے کوئی کتاب کو خرید لے اور پھر اپنے بھائی لوگوں کو پیش کر دے۔ آج ہم خوشی مناتے ہیں، اس خوشی میں آپ کو بھی شامل کرتے ہوئے ہم نے ایک ہدیہ آپ کو دینا چاہا ہے، لہذا یہ قبول کر لیجئے۔ مٹھائی کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کی مٹھائی بھی پہنچ جائے گی ان کے گھروں میں۔ اب وہ کتاب جانے کے بعد وہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ہو۔ ہمارے ایک رفیق محترم دوست مولانا الیاس صاحب بھٹکلی، میں بھٹکل گیا تو وہاں پر ان کا ایک ادارہ ہے جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کے نام پر ہے۔ اس ادارے میں وہ مجھ کو لے گئے اور وہاں جو ایکٹیویٹیز ان کی ہیں انہوں نے اس کو دکھایا۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ، بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں، مختلف چیزوں پہ ان کے کام ہیں، ان سب کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا۔ مجھے اس وقت ایک بات ان کی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے
کہ ان کے ہاں ایک نظام وہ یہ بھی چلاتے ہیں کہ ایسے ریٹنگ، اللہ کے نبی کی سیرت پر ایسے ریٹنگ اس کا اعلان کرتے ہیں، اور جو اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو کتاب بھیج دیتے ہیں سیرت النبی کی، انگریزی میں یا کنڑ میں۔ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایک ایسے لکھیں گے، ایک مضمون لکھیں گے، سیرت النبی اس کا موضوع ہوگا، اور وہ اعلان یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اس ایسے ریٹنگ میں سب سے اونچے نمبر پہ آئے گا، پہلے نمبر پر، تو اس کو اتنے 1000 روپے دیے جائے۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کتنے بتائے، لیکن کافی بڑی رقم بتائی، غالباً 50,000 یا ایسا، کہ جو پہلے نمبر پر آئے گا اسے 50,000، دوسرے نمبر پر آئے گا تو 25,000، تیسرے پر آئے گا تو کچھ 10 یا 15,000، اس طرح کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں، اور اب تک بہت سارے کئی 100 لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک بات اس کے اندر یہ بھی بتائی کہ ایک بار ایسا ہوا، اور بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ لکھنے والے لوگوں نے لکھا، اور ایک ڈاکٹر عورت نے بھی لکھا مضمون، اور پھر اس کے بعد وہ جب آیا تو اس کا سب سے بہتر نمبر تھا۔ ہم نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر ایک پروگرام ہوگا، اور ایسے ریٹنگ میں جو اعلیٰ نمبرات پر کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے انعام دیں گے، اس کے اندر وہ لوگ شریک ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ اب وہ آئے لوگ، جب اس عورت کو انعام دینے کے لیے بلایا گیا تو اس نے کہا مجھے تو انعام پہلے ہی مل چکا ہے، اب مجھے کوئی انعام کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا وہ انعام یہ ہے کہ میں نے جب سیرت النبی تمہاری بھیجی ہوئی کتاب پڑھی، اور میں نے اور کتابوں کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا مضمون لکھا، تو اسی وقت مجھے اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ ایمان کی دولت کے بعد اب مجھے تمہارے روپیے اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بھائیو بزرگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو پیش کریں، گھر گھر پہنچا دیں۔ جیسے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اس عورت نے مطالعہ کر لیا، کئی اور لوگوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بہرحال یہ تیسری ہماری ذمہ داری، ایک ذمہ داری خود مطالعہ کرنا، دوسری ذمہ داری اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا، اور تیسری ذمہ داری لوگوں تک سیرت النبی کا پیغام پہنچانا۔ اس کے لیے یہ موقع بڑا غنیمت موقع ہے کہ سیرت النبی کو ہم یوں پہنچا سکتے ہیں، جلوس والے پہنچا سکتے ہیں، جلسے والے پہنچا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت لگا دیجئے، 20 روپے، 25 روپے، 30 روپے، 100 روپے، چھوٹی موٹی کتابیں ہی آ جائیں گی آپ کو۔ اس کتاب کے اندر سیرت النبی کے اسباق ہوں گے، غیروں کے گھروں کے اندر پہنچیں گے، کبھی ان کے بچے پڑھیں گے، کبھی ان کے بڑے پڑھیں گے، کوئی رشتہ دار پڑھیں گے، ان کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اور اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت گھر گھر پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے امت مسلمہ اس پر عمل کرے۔ یہ میرا اس موقع کے لیے ایک پیغام ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ امت میں عام کرے، اور آپ بھی ایک دوسرے میں اس بات کو چلائے کہ جب 12 ربیع الاول کا وقت آئے گا، تاریخ آئے گی، تو ہم سب کے سب یہ کام کریں گے۔ ہر آدمی اس کے لیے ابھی سے تیار کر کے رکھ لے، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک سیرت النبی کی کتاب۔ بھائیو، اللہ کے نبی کی سیرت کے لیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو عام کرنے کے لیے ہم چھوٹی سی اس تکلیف کو گوارا نہ کریں تو اور ہم کیا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔